اپنے صوبے کا نام روشن کرو، اپنی طرح فٹبالرز بناؤ۔ فٹ بال کی دنیا میں بلوچستان میں اپنا نام روشن کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ جو ہم لوگوں نے ہمیں دعوت کیا۔ آج کل لوگ کرکٹ زیادہ کھیلتے ہیں، فٹ بال ہی کیوں؟ فٹنس اس میں بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے میں نے زون کیسے پتہ کرتے ہیں؟ اگلے کا مائنڈ سیٹ پڑھنا۔ بلوچستان کی الگ تو بلوچستان کی ٹیم اس پہ باری ہوگی، بلوچستان میں 2 یا 3 یا 4 آپ کو نظر آئیں گے، تو وہ کتنا ایک مثبت پیغام ہوتا ہے اس علاقے کے لیے؟ یہ تو سب سے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے اس علاقے کے لیے۔ کتنا تعاون کرتی ہے؟ جو میرا گریڈ ہزارہ کلب ہے انہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا۔ رونالڈو ہو گیا، اس طرح کے نام نہیں بنا پائے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے پروگرام کھیل اور کھلاڑی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد خان کاکڑ۔ آج کے پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ایک اور خاص مہمان سے ہم آپ کی بات چیت کرائیں گے جنہیں فٹ بال کی دنیا میں بلوچستان میں اپنا نام روشن کیا ہے اور مستقبل بھی ان کا روشن ہے کہ وہ آگے بڑھ کر ملک کی نمائندگی کر سکے، بلکہ یہاں باہر بھی کھیل چکے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہے بلوچستان کے نامور فٹ بال جن کی بھی ہے فین فالوئنگ بہت ہی زیادہ ہے، بلوچستان میں ان کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے قربان علی ہزارہ۔ قربان، ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ جو ہم لوگوں نے ہمیں دعوت کیا اس ایونٹ میں۔ قربان، یہ بتائے گا کہ فٹ بال اب جیسے اگر دیکھی جائے تو آپ کی کمیونٹی ہر گیم میں بہت ہی اسٹرانگ ہے، آپ کیوں فٹ بال کی طرف گئے؟ سب سے پہلے جو ہم لوگ کا کمیونٹی ہے وہ اپنے پلیئروں کو بہت سپورٹ کرتے ہیں۔ جیسا ابھی میں ہوں، مجھے جب بھی میں کوئی ایونٹ جیتا تھا بہت موٹیویٹ کرتا تھا کہ چاہے وہ جانی ہو مالی ہو یا کچھ بھی ضرورت ہوتا تھا، اکثر وہ میرے ضروریات کو پورا کرتا تھا۔ تو اس وجہ سے بھی ہمارے جو پلیئرز ہیں وہ اکثر آپ دیکھیں گے وہ ٹیلنٹڈ ہوگا اور انشاءاللہ وہ لوگ آگے بھی اسی طرح اپنا ٹیلنٹ شو کرتا رہے گا۔ آپ کی کیوں انٹرسٹ تھی؟ دیکھیے اگر آپ دیکھیں مختلف گیمز ہیں، فٹ بال ہے، کرکٹ ہے، آج کل لوگ کرکٹ زیادہ کھیلتے ہیں، فٹ بال ہی کیوں؟ کیونکہ بلوچستان میں اور ہمارے علاقے میں جو اکثر کھیلا جاتا ہے وہ فٹ بال ہے، اور فٹ بال میں زور بھی لگتا زیادہ ہے، تو آپ کو پتہ ہے اس وجہ سے بھی مجھے یہ چیز پسند آ گیا۔ یہ اس وجہ سے ہمارے علاقے میں بھی زیادہ کھیلتا تھا اور اس میں فٹنس اس میں بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے میں نے اچھا فٹ بال قربان، جب بھی کوئی کھلاڑی اپنا کیریئر سٹارٹ کرتا ہے تو ان کا کوئی رول ماڈل ہوتا ہے کہ میں نے اس کو فالو اپ کرنا ہے، یا اس کی موو زیادہ فٹ بال میں ان کو پسند آتی ہے؟ تو قربان علی ہزارہ اگر بینگ ایز اے فٹ بالر خود کو آگے دیکھنا چاہتا ہے تو پسندیدہ فٹ بالر کون ہے جسے آپ نے بہت سیکھا ہے؟ تو سب سے پہلے جو ہمارے علاقے میں تھا تو انٹرنیشنل جو ہم لوگ کے علاقے میں اسٹار تھا محمود ہزارہ تھا۔ ہاں ان کے گیم سے میں بہت متاثر ہوتا تھا، جب بھی اس کو ٹی وی میں دیکھتا تھا میں وہ باہر کے گیم کھیل چکے یا کھیلتے ہیں یا اس کے بعد کھیل کے بعد اس کا تصویر آتا تھا، جیسا رجب ہو گیا ہم لوگ کا، پھر میرا بھی ہم لوگ کا بھی شوق اسی طرح بڑھ جاتا تھا کہ یار ایک دن ہم نے بھی اس ملک اور اپنے ملک اور قوم کا نام روشن کرنا ہے اور پاکستان کے لیے کھیلنا ہے انشاءاللہ۔ دیکھیے فٹ بال ایک ایسی گیم ہے جس میں ہم کہتے ہیں 90 منٹ آپ نے کھیلنا ہوتا ہے، کبھی کبھار اس سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے، تو اسٹیمنا کی بہت ضرورت ہے۔ تو اسٹیمنا مینٹین کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اسٹیمنا کے لیے تو سب سے پہلے اپنا خوراک صحیح کرنا چاہیے جو ہمیں ضرورت ہوتی ہے، اور نیند صحیح لینا چاہیے، اس کے بعد ڈسپلن ہونا چاہیے بندے میں، تو تبھی جا کے جیسا کہ آپ نے شاید دیکھا ہوا تھا جو پچھلی نیشنل گیم چل رہا تھا اس میں 90 منٹ کا گیم برابر ہو گیا تھا، اور جو ہمارے مد مقابل تھے ہمارے اسٹار بلوچستان کے سارا وہی تھا، جیسے رجب علی تھا، علی آغا تھا جو بلوچستان میں ہو گیا تھا۔ تو اگر آپ کو یاد ہو 90 منٹ کے 110 منٹ یا 12ویں منٹ پہ میں نے خود ان کے اگینسٹ گول مارا، تو جو ہمارے جواد صاحب تھے، جواد ڈوگر ایڈیشنل آئی جی تھا، تو وہ بہت خوش ہوگا۔ جی پولیس میں جو ہم لوگ چیمپئن ہو گئے تھے، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ 90 منٹ کے بعد بھی ہم لوگوں نے اس ایکسٹرا منٹ میں 15 منٹ جو آپ دیا ہوا تھا اس میں نے ان کے اگینسٹ گول مارا تھا، تو وہ بہت خوش ہوئے تھے اس میں۔ تو یہ بتائے گا کہ اب ایک تو ہم جیسے آپ نے نیشنل گیمز کی بات چھیڑ ہی دی ہے، فٹ بال جب آپ کھیلتے ہیں تو اس ٹائم آپ کے بڑے بڑے اسٹارز جو ہوتے ہیں، ٹف پلیئرز آپ کے متقابل ہوتے ہیں، تو ڈسکشنز بھی ہوتی ہوگی کیونکہ فٹ بال ایسے گیم میں آپ ایک لیگ میں ایک کھلاڑی کے ساتھ کھیل رہے ہو، اگلے لیگ میں آپ اس کے اگینسٹ کھیل رہے ہوتے ہو، تو ویک زون کیسے پتہ کرتے ہیں؟ جیسے کرکٹ میں اگر میں بال کروں مجھے پتہ چلتا ہے یار بیٹسمین کا جو ہے نا ویک زون ہے یا کر بال ہے وہ نہیں کھیل سکتے، فٹ بال میں آپ کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں؟ فٹ بال میں تو ڈیفینڈر کا کام یہی ہوتا ہے کہ اگلے کا مائنڈ سیٹ پڑھنا، ان کا ویکنیس پکڑنا ہے کہ آیا اس طرف سے لیفٹ سے وہ ویک ہے، ٹرننگ میں ویک ہے، تو اسی ویکنیس کو ہم لوگ پکڑتے ہیں اکثر۔ جیسے ہمارے حریف
اگر آ گئے مثال طور پر جو بھی وہ اکثر ہمارے خلاف جو کھیلتے آ رہے کافی ٹورنامنٹس میں مسلم چمن آتے رہے مسلم کلب چمن، تو بالکل۔ ان کے اگینسٹ ہم لوگوں نے کافی کھیل چکے، جیسا ہزارہ کمبائنڈ ہو گیا، ہاں ہزارہ ان کا کمبائنڈ بھی بھی اسٹرانگ ٹیم ٹیم ہے۔ اچھا ہے، اور جو گولڈ کپ میں ہمارے مخالف آ گئے تھا ہزارہ کمبائنڈ، ان میں جو 3-4 فارورڈ کھیل رہے تھے ان کا ویکنیس مجھے پتہ چل گیا تھا کہ کدھر سے ویک ہے، تو اسی وجہ سے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں اس کے ویکنیس پہ جلدی سے جلدی کام کرے تاکہ وہ اپنا ہم لوگوں میں مطلب حاوی نہیں ہو سکے، اس کا ہم لوگ ویکنیس جلدی کوشش کرتے ہیں پکڑ لے تاکہ وہ لوگ ہم پہ حاوی نہیں ہو سکے اور گول نہیں کر سکے۔ یہ تو پھر مطلب جیسے آپ دیکھیں کلیم کی بات کریں فٹ بال میں، آپ کے رجب کی بات کریں، اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر سٹارز نکلے، تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ٹیلنٹ ایک پیور ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے، اگر اس کو تھوڑا سا نکارا جائے؟ اور ہم کہتے بھی ہے کہ میں کافی پلیئر سے ملا بھی ہوں، ہم کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کی الگ ٹیم بنائی جائے اور بلوچستان کی الگ، تو بلوچستان کی ٹیم اس پہ بھاری ہوگی۔ آپ اسے کتنا متفق ہیں؟ میں اکثر یہی کہتا ہوں نا، بلوچستان کا جو فٹ بال ہے اس میں سے اکثر پلیئر ضائع ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس نہ نوکری سہولیت ہے نہیں ہے، نہ ڈپارٹمنٹ سے ادھر بلوچستان میں، بالکل۔ جو کراچی میں 3-4 تھے وہ بھی بند ہو گئے اکثر، ابھی 1-2 ہے۔ ابھی اگر صرف آپ دیکھیں بلوچستان میں 2 یا 3 یا 4 آپ کو نظر آئیں گے، 4 سے زیادہ ہے، مطلب ادھر یہ ہے کہ وجہ ہے کہ ڈپارٹمنٹس نہیں ہے بلوچستان میں، ہاں بالکل۔ اگر ڈپارٹمنٹس ہو تو 4 کی بجائے آپ کو 6 نظر آئیں گے، 6 کی بجائے آپ کو 10 نظر آئیں گے۔ وہ لوگ بیچارے مجبور ہے، سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ کام کو جاتے ہیں، کبھی ایک دن ٹریننگ کا ٹائم مل جاتا ہے ان کو، کبھی نہیں ملتا ہے۔ مجھے خود اپنے علاقے میں ایسا پلیئر ہے، مجھے پتہ ہے کہ شاید ان کو ٹائم نہ ملنے کی وجہ سے یا سہولت نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ آگے کھیل نہیں سکتے، لیکن ہے بڑے پوٹینشیل ہے کی۔ بہت بڑا پلیئر۔ اچھا، اور یہ بھی بتائے گا قربان کہ جیسے آپ خود کھیل رہے ہیں، نیشنل گیمز بھی کھیلا ہے، تھائی لینڈ بھی گئے ہیں، تو اب بلوچستان کی فٹ بال ابھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے کلبز ہیں اور ٹورنامنٹس بھی بہت ہوتے رہتے ہیں، بہت سارے پلیئرز نکل رہے ہیں۔ دوسرا اس کے علاوہ اگر بات کی جائے پلیئرز کی انجری کے حوالے سے، پلیئرز کو انجری بھی بہت ہوتی ہے، آپ خود بھی انجری کا شکار رہے ہیں، تو اس میں جو آپ کی کلب ہوتی ہے یا فٹ بال ایسوسیشنز جو ہوتی ہے وہ کتنا تعاون کرتی ہے؟ اگر چلو میرے پاس تھوڑا بہت تھا، ایسا پلیئرز ہے جو انجری کا شکار ہوتے ہیں، ان کے پاس نہیں ہے پیسہ، وہ لوگ پھر ریٹائر ہو کیا جاتے کرے؟ تو ان کے لیے بھی ایسا کوئی سہولت ہونا چاہیے کہ تاکہ وہ لوگ بھی اگر کبھی کبھار انجری کا شکار ہو جائے وہ بھی سیٹ تو ہو جائے، مطلب واپس فٹ بال میں تو آ سکے۔ ایسا پلیئر ہے جن کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، انجریز کا شکار ہے، بس پڑے ہوئے گھر میں، تو بیچارے کیا کرے؟ بلوچستان کا جو وزیر اعلیٰ صاحب ہے، سیکرٹری اسپورٹس صاحب ہے، ان کے لیے بھی کوئی سہولت رکھنا چاہیے تاکہ وہ لوگ بھی اسی طرح اپنا۔ اچھا سر، اس میں ایک اور جو ایشو سامنے آتا ہے جب آپ گورنمنٹ سے بھی بات کرتے ہیں، فیڈریشن اور ایسوسیشنز کا، کہ پلیئرز کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک ٹورنامنٹ ہوا جس میں پلیئرز کو اچھی خاصی ایک اپارچونیٹی تھی، لیکن ایسوسیشن ان کو روک دیتے۔ آپ کیا متفق ہے کہ ایسوسیشن کا پلیئرز کا رویہ صحیح ہونا چاہیے، گورنمنٹ کا بھی صحیح ہونا چاہیے ان کے ساتھ؟ جی ان لوگوں کو آپس میں ملنا چاہیے۔ پلیئر ہے ابھی میں ہوں، مجھے ایونٹ چاہیے تاکہ خود کو میں شو کر سکوں، جیسا بالکل ابھی ظاہر سی بات ہے بہت بڑا ایونٹ ہو گیا تھا نیشنل گیمز کا۔ قربان، اگر آپ فٹ بال نہیں کھیلتے تو آپ کون سا گیم کھیلتے؟ فٹ بال اگر میں نہیں کھیلتا تو فٹ بال کے بعد میرا شوق ہے ہاکی کا، ہاکی میں کھیلتا تھا۔ فیوریٹ پلیئر اگر میں آپ سے پوچھوں، ویسے ایک جنرلی ایک طرف میسی ہو، ایک طرف رونالڈو، قربان کس طرف جائے گا؟ میں رونالڈو کی طرف جاؤں گا، وجوہات؟ کیونکہ میسی کے اندر کوالٹیز ہے، ہر پلیئرز کا علیحدہ کوالٹی ہے، میرا علیحدہ ہے، رجب کا علیحدہ ہے، ہر علی آغا کسی کا، ہر پلیئر کا علیحدہ ہے۔ جو رونالڈوز کا فزک ہے اور پلینگ اسٹائل ہے، اس نے بہت ہی محنت کر کے آگے گیا ہوا ہے، اور اس کا جو باڈی اسٹائل ہے وہ مجھے بہت پسند ہے۔ ہر پلیئر کو مطلب فزک اچھا ہونا چاہیے، ہر پلیئرز کا اپنا۔ وہ الان کہ میں دیکھتا ہوں اکثر وہ کولڈ ڈرنک وغیرہ یوز نہیں کرتے، پانی اکثر مطلب زیادہ وہ ڈسپلن میں رہتا ہے۔ جی زیادہ، بہت زیادہ ڈسپلن میں رہتا ہے وہ، اس اچھا، وجہ سے یہ مجھے۔ بتائے گا کہ ماضی میں بھی فٹ بالرز ہیں، میں انٹرنیشنل لیول کی اگر آپ سے بات کروں تو رونالڈو ہو گیا، اس طرح کے نام نہیں بنا پائے، اور لیکن رونالڈو نے جس طرح ابھی ریسنٹلی اگر آپ نے اس کی اسٹیٹمنٹ دیکھی تھی تو انہیں ایک ایوارڈ میں کہا تھا مائی ڈریم از ٹو کمپلیٹ 1000 گولز۔ تو اف آئی آسک یو واٹ از یور ڈریم ان فٹ بال، تو آپ کیا کہیں گے؟ تو میرا سب سے بڑا خواب ہے پہلے تو نیشنل ٹیم میں کھیلوں، اس کے بعد اپنے علاقے، اپنے صوبے کا نام روشن کروں، اپنی طرح فٹ بالرز بناؤ، اپنے علاقے کا نام، اپنے پاکستان بلوچستان کا جو صوبہ ہے میرا، اس کا فٹ بال میں اوپر لاؤ۔
ابھی بھی میرا شکر الحمدللہ اکیڈمی میں وہ چلا رہا ہوں. آگے بھی میرا اسی طرح شوق ہے کہ میں اپنی طرح مختلف کاموں سے, جو آج کل ہمارا معاشرہ چل رہا ہے, جو ایک دن میں چھوٹی چڑیا کا پیج دیکھ رہا تھا, اس میں 12 سال کا بچہ تھا, وہ نشے میں مبتلا ہو چکا تھا. تو مجھے اس کا بہت افسوس ہو گیا. تو اس میں اس علاقے کا جو بڑے ان کا ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو ان کو ماحول نہیں دیتے اسپورٹس کا. ہمارے علاقے اگر اسپورٹس میں توڑ آگے, ان کو ہر فیسلٹیز مل جاتا ہے. اگر 10 منٹ میں آپ کو فٹ بال گراؤنڈ ملے گا, 10 منٹ اس طرف آپ کو کرکٹ گراؤنڈ مل گا, 15 منٹ اس طرف آپ جائے آپ کو ہاکی گراؤنڈ مل گا, اس طرف آپ کو باکسنگ کلبس ملے گا. مطلب ہر فیسلٹیز ہمارے علاقے میں الحمدللہ موجود ہے. اگر ہمارے علاقے میں صفائی ہے, ستھرائی ہے, یا اسپورٹس کا رجحان زیادہ ہے, وجہ ہے کہ ہمارے جو پرانے بندے تھے وہ ہمارے ماحول کو ایسا رکھ چکے کہ ہم بھی اسی طرف جائے, برائی کی بالکل, طرف کیونکہ مت جائے. انوائرمنٹ بڑا ضروری ہوتا ہے کسی بھی گیم کے لیے جب آپ ماحول کریٹ کرتے. ویسے آپ نے بات کی, میں نیشنل گیم کور کرنے گیا تھا تو ایک چیز میں نے دیکھی, میں نے وہاں پہ جب رہ رہا تھا تو ہزارہ قبیلے کے جو لوگ تھے آپ کے کمیونٹی بہت زیادہ گھوم رہے تھے. میں نے کہا اگر ہم چاہے تو اس ٹائم کراچی میں بھی ایک الگ مری آباد بنا سکتے تھے. ہر گیمز میں اتنے پلیئرز ہیں, مارشل آرٹس میں ماشاء اللہ بڑے ٹیلنٹڈ پلیئرز موجود ہیں. اچھا, ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتائے گا, جیسے بھی کسی بھی گیم میں کوئی کھلاڑی بنتا ہے, پلیئر چلو نیشنل کھیلتا ہے یا انٹرنیشنل کھیلتا ہے, تو ایک اگر آپ کا کھلاڑی بین الاقوامی سطح پر جا کے کھیلتا ہے تو وہ کتنا ایک مثبت پیغام ہوتا ہے اس علاقے کے لیے. یہ تو سب سے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے اس علاقے کے لیے. اس علاقے میں مطلب سب سے پہلے وہی بات ہے, انوائرمنٹ چاہیے. بالکل. تو اگر آپ انوائرمنٹ نہیں دے, اگر میں آج اگر میں نیشنل گولڈ میڈلسٹ ہوں تو اس میں صرف میرا باپ, میرے والدین کا جو محنت تھا پہلے وہ تھا. پھر اس کے بعد جو میرے قوم میں جتنا مجھے سپورٹ کیا, اگر اس کا سپورٹ نہیں ہوتا تھا پھر اس مرحلے پہ میں نہیں پہنچ سکتا تھا. تو اس میں جو سب سے بڑا سپورٹ ہوتا ہے ہمارے علاقے والوں کا ہوتا ہے, جو ہمارے ہزارہ برادری وہ ہمیں بہت سپورٹ ہی کرتے. تو انشاءاللہ امید کرتے آگے بھی اسی طرح اسپورٹس مین کو سپورٹ کرتے رہیں گے. قربان علی ہزارہ کا فیوریٹ یا سب سے پسندیدہ گیم یا میچ آج تک کون سا رہا ہے؟ میرا جو ہے نا جس نے آپ کو سب زیادہ خوش کیا کہ یار بس یہ میچ ہے میری زندگی کا. جو مجھے سب سے پسند آ گیا, جو سیمی فائنل تھا نیشنل گیمز میں, جو بلوچستان کا ٹیم تھا, ایسا ٹیم تھا شاید میں اندازہ لگا دو اگر پاکستان کا ٹیم بھی ان کے ساتھ آ جائے وہ ان کو جیتے گا. ڈیفینڈر سے لے کر فارورڈ تک ایک سے بڑھ کر ایک پلیئر تھا. جو لاسٹ نیشنل گیم ہوا 23 میں, بہت ٹف ٹیم, تو اس میں بہت ٹف ٹیم میں تھا. مجھے یاد ہے جب بھی میں ڈیفینس کرتا تھا, جب بھی میں شوٹ مارتا تھا آؤٹ کا, 3 سیکنڈ میں واپس وہ میرے اوپر اٹیک ہوتا تھا. اتنا فٹ تھے وہ لوگ, اتنا اچھے کھیل رہے تھے. پھر بھی جب تقریباً 115-20 منٹ میں کارنر پہ میں آگے گیا تھا ایک فول پہ, پھر ادھر مجھے بال مل گیا. جب مجھے یاد ہے میراج اور منیر ڈیفینڈر تھا, جنید شاہ اس طرف تھا, وہ دوسری طرف بھی مضبوط تھا, وہ چمن والا ایک تھا. حالانکہ یہ چاروں ڈیفینڈر تھا. جب ان لوگوں نے مجھے ٹرننگ کا موقع دیا, یاسر جو ہمارے پولیس کا موجودہ کیپر ہے, یہ بلوچستان کا ٹاپ کیپر تھا, جیسے ان لوگوں نے مجھے ٹرننگ کا موقع دے دیا پھر ادھر میں نے اس سے فائدہ اٹھا لیا. وہ میچ میرے لیے سب سے بیسٹ تھا زندگی میں, وہ مجھے یاد رہے گا انشاءاللہ. جاتے جاتے کیا پیغام دینا چاہیں گے نوجوان کھلاڑیوں کو جو قربان علی کی طرح بننا چاہتے ہیں؟ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آیا میں فٹ بال کھیلوں کامیابی ملے گا یا نہیں ملے گا, یا میں ہاکی کھیلوں کامیابی ملے گا یا نہیں ملے گا. مطلب کامیابی کو, اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو اپنے شوق کو دیکھیں. جس گیم میں آپ کا شوق ہے وہ چیز وہی گیم کھیلے, اس میں آپ کو تکن نہیں ہوگا. جتنا آپ زیادہ کر سکو گے وہ کرو. مطلب آج اگر مثال طور پر 20 منٹ ٹریننگ کرتے ہو, اگلے دن آپ کا 22 منٹ ٹریننگ ہوگا. ہر دن آپ کا اگر بہتری کی طرف جائے گا پھر آپ کامیاب بن سکتے ہو. اگر آج 20 منٹ ٹریننگ کر دیا, مثال اگر فٹ بالرز کو میں بتا دوں, اگر وہ آج 20 شوٹ مار رہے تو اگلا دن اس کو 22 شوٹ ہونا چاہیے, اس کا اگلا دن اس کو 25 شوٹ ہونا. اگر وہ کم ہوتا جائے گا اس کا وہ اپنا مقام تک نہیں پہنچے گا, اپنا کامیابی تک نہیں. محنت کرنا پڑے گا, محنت کرتا رہے, اللہ پہ بھروسہ رکھے, انشاءاللہ کامیابی ایک دن آپ کو ملے گا. بالکل, بہت شکریہ قربان. ہمارے ساتھ موجود تھے آج کے پوڈ کاسٹ میں, جنہوں نے فٹ بال کے حوالے سے بات چیت کی, پسندیدہ کھلاڑیوں کے حوالے سے بھی انہوں نے بات چیت کی. یقیناً ایسے ٹیلنٹڈ کھلاڑیوں کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے. جو حکومت ہے ان کو بھی چاہیے کہ ایسے ٹیلنٹڈ پلیئرس کو سپورٹ کرے تاکہ وہ آگے بڑھ سکے, ملک اور صوبے کا نام روشن کر سکے, اور پاکستان کے لیے, بلوچستان کے لیے
کے اچیومنٹ لا سکے. کھیل اور کھلاڑی کے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں مجھے اجازت دیجیے گا. پھر ملیں گے ایک اور مہمان کے ساتھ, ایک اور کھلاڑی کے ساتھ, اور سنائیں گے ان کی کہانی بھی آپ کو. تب تک ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.